بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں ناصر جڑ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیاست عبادت۔ آج سپریم کورٹ میں ججوں کے اختیارات کو محدود کرنے کے سلسلے میں کیس کی سماعت چل رہی ہے۔ ججز نے ان کو بولا تھا کہ آپ ہمیں قومی اسمبلی کے اجلاس کا مکمل ریکارڈ پیش کریں، جو کہ پی ڈی ایم کی طرف سے پیش نہیں کیا گیا۔ ابھی اس وقت جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تو عدالت کی سماعت ابھی جاری ہے۔ عدالت اس پہ کیا فیصلہ دینے والی ہے یہ ہم اپنے نیکسٹ ولاگ میں ذکر کریں گے۔ جو اہم موضوع اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہفتے والے دن جو تقریر کی ہے، ریلی سے خطاب کیا ہے، اس میں جو انہوں نے نام لیا ہے حاضر سروس ایک شخص کا، تو اس کے بعد پی ڈی ایم کی طرف سے مشترکہ بیانیہ سامنے آ رہا ہے، جس میں وہ ایک ہی وہ زرداری صاحب نے بھی وہی بیان دیا، شہباز شریف صاحب نے بھی وہی بیان دیا، ان کے ایم این اے ایم پی ایز اور رانا ثناء اللہ نے تو حد ہی کر دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نکلیں جلسوں ریلیوں کے ساتھ، ہم نے آپ کے لیے مکمل تیاری کی ہوئی ہے، لیکن اس دفعہ جیسے 26 مئی کو وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے تھے، ہم نے اس وقت بھی پوری تیاری کی ہوئی تھی، اس دفعہ بھاگ نہ جانا۔ رانا ثناء اللہ نے کل فیصل آباد میں اپنے تقریر کے دوران یہ باتیں کی ہیں۔ یہ ان باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگوں کو جھگڑے کے لیے اکسا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب پہ جو انہوں نے مشترکہ طور پہ الزام لگایا، انہوں نے یہ لگایا کہ یہ اداروں اور عوام میں تصادم کروانا چاہ رہے ہیں۔ یہ مشترکہ بیانیہ کل سے بڑا زوروں پہ جا رہا ہے پی ڈی ایم کے لوگوں کا، اور ان کے میڈیا پہ جو انہوں نے بیانات دیے ہیں اس میں یہ ایک چیز، بلکہ 2-3 پوائنٹ جو وہ نوٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان فتنہ ہے، عمران خان غیر ملکی ایجنٹ ہے، اور عمران خان اداروں میں تصادم پیدا کرنے کی کوشش کروا رہا ہے۔ اگر آپ کو کچھ تصاویر ہمارے ابھی آپ کو دکھائی جائیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو ڈائریکٹ بہت بڑا الزام اداروں کے اوپر لگایا تھا، اور اس کی لینگویج انہوں نے جو استعمال کی تھی وہ یہ تھی کہ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم مجھے گرفتار کرو۔ تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو۔ اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی، جس میں آپ کے بیٹی بھائی وہ اکیوزڈ ہیں، ان کی لسٹ لے کے جس میں ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی ان سے ان بچ جائے گی۔ مگر حد ہوتی ہے ہر چیز کی، ہر چیز میں آپ ایک گیم بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کے پالے ہوئے پٹھو جو ہیں طوطے جو ہیں بیٹھے ٹائیں ٹائیں کر رہے ہیں۔ تو ہوشیار 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 ہوشیار، میں کہہ دے رہا ہوں آپ سے آج، اس کے بعد اگر میں نے کبھی سنا تو میں خود کھڑا ہو کے ایک پوری لسٹ نکالوں گا پاکستان جب سے بنا ہے آج تک کی، اور پھر آپ جواب دیتے رہنا۔ ہم لوگوں سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، تم 2 سال کے لیے آتے ہو۔ یہ بات انہوں نے کسی ایک شخص کے لیے نہیں کہی تھی، انہوں نے ادارے کے لیے کہی تھی، لیکن ادارے کی اس میں بے حرمتی نہیں ہوئی۔ خواجہ آصف صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹ تھی پارلیمنٹ میں، جس میں انہوں نے بولا کہ تم سے 65 کی جنگ بھی تم نے ہاری اور تم نے 71 کی جنگ بھی ہاری، ملک تم سے سنبھلتا نہیں ہے، یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ ادارے کے لیے تھا۔ ٹینس آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے، اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99۔ کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے کچھ کہتا ہے، کام کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے۔ ادارے کو اس پہ محسوس کرنا چاہیے تھا کہ ان کی بے حرمتی ہوئی ہے، جبکہ عمران خان صاحب ایک ایسے شخص کا نام لیتے ہیں مجھ پہ بھی قاتلانہ حملے میں وہ شخص ملوث ہے، اور انہوں نے قوم کو بتایا کہ لوگ اس کو یاد رکھیں۔ اس میں انہوں نے ادارے کا نام نہیں لیا بلکہ ایک شخص کا نام لیا۔ کسی بھی ایک شخص کی بے حرمتی یا کچھ پہ اس پہ الزام لگے، اس کو آپ ادارے کی بے حرمتی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، جیسا کہ پی ڈی ایم والے پوری کوشش کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ملک میں یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چل سکتا کہ ایک شخص اپنے قاتل کا نام بھی نہ بتا سکے اور دوسری طرف لوگ اداروں کے اوپر تنقید، سپریم کورٹ کے اوپر تنقید، ججوں کی آڈیو ویڈیوز، ان کی کردار کشی اب بھی ہو رہی ہے۔ ثاقب نثار صاحب کو ٹاپ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، چیف جسٹس عطا عمر بندیال صاحب کو انہوں نے ہٹ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے جن پہ تنقید جاری ہے، اور اداروں پہ یہ لوگ تنقید کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی 27 سالہ جو جدوجہد ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی جدوجہد کا سٹارٹ ہی اس چیز سے ہوا، جو ان کا بیانیہ سب سے زیادہ مضبوط تھا، آپ کو وہ مل جائے گا، آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ یہی ہے کہ وہ اداروں کو مضبوط کرنے کا پہلے دن سے کہتے ہیں، چاہے کھیل کا میدان ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے فوج ہو،
یا اور بھی جو ادارے ہیں، عمران خان صاحب نے ہمیشہ سے یہ بات کی ہے کہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے اور ان کو اپنی اپنی فیلڈ میں کام کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کسی بھی جمہوری ملک کے لیے یہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے۔ تو اب ایک شخص پہ تنقید کرنے کو ادارے کی تنقید کے ساتھ جوڑنے کی پی ڈی ایم سازش کر رہی ہے۔ ان فیکٹ پی ڈی ایم خود یہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف اور اداروں میں تصادم پیدا ہو، جبکہ عوام اس چیز کو سمجھ چکے ہیں۔ پی ڈی ایم کا کوئی بھی بیانیہ عوام میں اب زیادہ دیر چلتا نہیں ہے، فوراً ہی اس پہ لوگوں کا رد عمل آنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کلپس نکال کے پھر انہی پوسٹوں پہ چلاتے ہیں جن سے ان کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے لوگ تو جو کر رہے ہیں سیاسی مخالفین ہیں، انہوں نے ایسا کرنا بھی ہے، ان کو شاید ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن جو محسن نقوی صاحب جو نگران حکومت کے طور پہ اس وقت کام کر رہے ہیں، جن کا کام آئین کے مطابق الیکشن کو رکوانا ہے، لیکن ان کا کام یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کو رکوانا کیسے ہے۔ جیسی زبان میں رانا ثناء اللہ صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں، ویسی ہی زبان میں محسن نقوی صاحب بھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اصل میں یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اشتعال دلوا کر اداروں سے متصادم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کا اصل بیانیہ ہے جو کہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا جو ٹکٹ کے حوالے سے جن لوگوں کو ٹکٹیں نہیں ملی، ان سے پی پی کے لوگ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھاری آفرز کی جا رہی ہیں اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر تحریک انصاف کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہیں، باقی آگے جا کے پتہ چلے گا کہ کہاں۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ کل ایک واقعہ ہوا مردان میں، ایک شخص نے نہایت ہی نازیبا کلمات کہے، جو میں نے وہ پوری ویڈیو پہلے خود سنی، اس کی تسلی کی، جس میں اس نے عمران خان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا، بلکہ اپنے جو مقامی ایم این اے جو ان کے ساتھ ہی ویڈیو میں کھڑے نظر آ رہے ہیں ان کے لیے بول رہے تھے۔ ایسے لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، لیکن اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب کا نام کہیں پہ نہیں تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی جب یہ واقعہ ہوا، لوگوں نے اس کو بروقت ہی اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ وہ صحیح ہوا غلط ہوا یہ ایک بعد کی بات ہے، لیکن اس معاملے کو فوری طور پہ لفافہ صحافیوں نے اٹھانا شروع کر دیا اور یہ سارا مدعا بھی عمران خان پہ ڈالنا شروع کر دیا، جبکہ وزیرآباد واقعے سے بہت پہلے بھی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے مذہبی رنگ دے کے بھی یہ لوگ قتل کروانے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر وہ جو اٹیک ہوا اس میں جو بندہ سامنے آیا اس نے بالکل وہی بیانیہ دیا جو پہلے عمران خان صاحب بتا چکے تھے۔ اب پھر انہوں نے اس واقعے کو، جو ایک نہایت ہی گستاخانہ شخص تھا جو اپنے انجام کو بھی پہنچ گیا، لیکن اس واقعے کو بھی انہوں نے عمران خان صاحب سے نتھی کرنے کی کوشش کی، جو کہ کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ دنیا جانتی ہے عمران خان صاحب کے جو ووٹرز ہیں ان میں بہت سے لوگوں کے، جو میں نے خود بھی سروے میں کیے ہیں، وہ جو مین بات بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں، اس کی میجر وجہ ہی وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے نبی پاک کی حرمت کا مسئلہ ورلڈ فورم پہ اٹھایا، جس طرح انہوں نے نمائندگی کی خاص طور پہ فرانس سے اور اقوام متحدہ کے فورم پہ، کہ نبی پاک ہمارے دل میں بستے ہیں، جب ان سے کوئی بات ان کے متعلق کہی جاتی ہے تو ہمیں اندر سے تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ اس وجہ سے ان کو ووٹ دینے جا رہے ہیں کہ وہ نبی کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑ رہے ہیں، اور پی ڈی ایم یہ کرنے جا رہی ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے گستاخ نبی ڈکلیئر کیا جائے۔ دنیا بندی نہیں ہے، نہ آپ کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، دنیا اب اویئر ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے، آپ کے یہ ہوچے ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلے میں ایک باقاعدہ قانون ہے 295C، جس میں مذہبی منافرت پھیلانا یا کسی مذہبی شخصیت کی توہین کرنا، اس کے بارے میں سپریم کورٹ اپنا آرڈر دیتی ہے۔ اس میں جو شخص ایسی حرکت کرنے والا ہے وہ پولیس کسٹڈی میں جائے اور وہ اپنا مقدمہ عدالت میں لے کے جائے، اس کی سزا بھی پھانسی ہے، بجائے اس کے کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں۔ عدلیہ موجود ہے، ادارے موجود ہیں، ان کو اگر وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں تو میرا خیال ہے لوگ قانون ہاتھ میں بھی نہیں لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا بھائی ناصر جڑ ناصر، پاکستان زندہ باد۔